السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل ہو چکا ہے. وہ 28 سے 30 اپریل تک تھا اور اب وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں یو اے ای, اور ہماری آخری اطلاعات کے مطابق وہ یو اے ای پہنچ چکے ہیں. تو ناظرین آج گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سینئر صحافی ظہور امان صاحب کو. ظہور امان صاحب سے ہم پوچھیں گے عوامی سطح پہ اس دورے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ ان بڑے نبض شناس ہیں, عوام میں اٹھنا بیٹھنا ہے, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں صحافت میں. تو ظہور صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. جی بہت شکریہ مشکور بھائی. یقیناً وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف کا یہ دورہ کئی حوالوں سے بہت امپورٹنٹ تھا. آپ نے عوامی سطح کی بات کی, لیکن اس سے تھوڑی سی پہلے ایک ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کرائسس کے اندر یہ ملک ہے اور جس طرح کے معاشی حالات چل رہے ہیں, اکانومی آپ کی بیٹھی ہوئی ہے 4% سے بھی نیچے آپ کی گروتھ ریٹ. تو ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف کا جو پہلا دورہ سعودی عرب کا ہے وہ اسی بنیادی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں جائیں گے اور خادمین حرمین شریفین سے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے, کچھ بڑی امداد ہاتھ لگے گی اور اس کی توفیل آ کے ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ کچھ بہتری لا سکیں گے. اور بنیادی طور پر میاں شہباز شریف صاحب چونکہ ایک عوامی آدمی ہیں, انہوں نے پنجاب کے اندر جس طرح کی کارکردگی دکھائی, جس طرح کے معاملات چلائے انہوں نے پنجاب کے اندر, تو اب جب وہ مرکز میں آئے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ یہی تھا اور سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ جو عوام کو ریلیف ہے وہ کس طرح پہنچایا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ پیٹرول کی پرائسز نیچے آئیں گی یا نہیں آئیں گی. تو شہباز شریف صاحب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا. انہوں نے پہلے ایک سمری روکی اور آج ہی کی اطلاعات ہیں کہ جو دوسری سمری گئی ہے تو وہ بھی پھر انہوں نے مسرت کر دی. جی, تو ان کے ریٹس وہ بڑھنے تھے لیکن وہ روک دیے اسی وجہ سے کہ چونکہ ان کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اس وقت اپوزیشن بہت سخت ہے. اگر وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور پیٹرول کو اوپر لے کے چلے جاتے ہیں تو جو اپوزیشن ہے, جو پی ٹی آئی ہے, اس کی طرف سے ان کو ایک بہت ٹف ٹائم ملنے والا ہے اور بہت ٹف ٹائم ملے گا. تو یہ سب سے پہلا چیلنج تھا شہباز شریف صاحب کے لیے اور اسی چیز کو لے کر وہ سعودی عرب گئے تھے کہ وہاں سے کچھ مل جائے. لیکن ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں, گفت و شنید ضرور ہوئی ہے لیکن کوئی باقاعدہ ایگریمنٹ ابھی تک ہمارے سامنے کم از کم نہیں آیا. تو لیکن اس کے باوجود ہمیں پر امید رہنا چاہیے چونکہ سعودی عرب جو ہے اس نے ہمیں ہمیشہ ماضی میں بھی ہمارے ساتھ بڑا کوپریٹ کیا ہے ہر معاملات میں. اور جب بھی پاکستان میں مشکل آئی ہے, وہ زلزلہ ہو, وہ سیلاب ہو, اور جس طرح کے بھی حالات رہے پاکستان کے مشکل, اس کے اندر سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو اکانومی کی جو حالت تھی اور جس طرح کے حالات ہوئے تو یہ بھی گئے تھے سعودی عرب کے پاس, اور پھر سعودی عرب نے ہمیں تیل کے حوالے سے بھی پیکج دیا تھا اور کچھ اماؤنٹ جو ہے 3 بلین کے قریب, $3 بلین کے قریب وہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی رکھی تھی. تو اس سے جا کے تھوڑی سی ہماری اکانومی سٹیبل ہوئی تھی. تو اب بھی جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اگر کچھ $2 سے $3 ارب کی جو پیکج ہے وہ ہمیں مل جائے, کچھ تیل جو ہے وہ ادھار قیمتوں کے اوپر مل جائے تو ہم عوام کو ریلیف دے سکیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں سمریاں انہوں نے پیٹرول کی جو ہے وہ مسرت کی تھیں کہ شاید وہاں سے اگر ہمیں کچھ پیکج اچھا مل جاتا ہے تو ہم عوام کو ریلیف دیں گے. صاحب وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے ولی عہد کے ساتھ, سعودی عرب کے ولی عہد کے ساتھ, وہ پاکستان سے افرادی قوت بھی منگوانے کی بات چیت کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ $6 سے $8 ارب بھی کوئی وہ دے گا. ایک تو تیل کی مد میں وہ جو تاخیر پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے کہ پیمنٹ بعد میں کر دی جائے, اس کی پیٹرول آپ پہلے لے لیں, اس کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر کے طور پہ وہ رکھ لیں گے. اور یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آئل ریفائنری جو معاہدہ ہوا تھا عمران حکومت دور میں, جو پھر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی ان کی نااہلی کی وجہ سے, تو اس پہ بھی دوبارہ کام کیا جائے گا. اور گوادر کے اندر بھی وہ سعودی عرب بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے کہ وہاں بھی ان کے سرمایہ کاری کریں گے. تو یہ اطلاعات ہیں. واقعی آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ بھی آفیشیل اعلامیہ نہیں آیا, ہو سکتا ہے کہ کل وہ شہباز شریف واپس آ جائیں تو کبھی امکان ہے کہ وہ شاید پریس کانفرنس میں ساری اپنی یہ بتائیں کہ کیا کیا معاہدے ہوئے ہیں, کہ تفصیلات سے آگاہ کریں قوم کو. تو اب یہ ظہور صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بڑا قابل افسوس واقعہ ہوا مسجد نبوی کے اندر, مسجد کی حرمت پامال کی گئی اور وہاں سیاسی یعنی کہ اسے ڈی چوک بنا لیا گیا, سادہ لفظوں میں کہا جائے. تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مشکور بھائی, یہ المیہ ہے ہمارا کہ نعرہ تو ہمارا تھا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جا کے مدینہ شریف کو اور خاص کر کے حرم نبی کو ڈی چوک بنا دیا, جس کے اوپر مجھ سمیت تمام جو اہل ایمان ہیں ان کے دل کے اندر ایک خلش ہے, ایک دکھ ہے, ایک غم ہے.
اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست ہے, سیاست کریں آپ, اس کے لیے پاکستان کی سرزمین ہے اور پاکستان کی سیاست ہے تو آپ پاکستان میں کریں. میں رات سے یہ سوچ رہا تھا, بلکہ میں یہ غور کر رہا تھا کہ جتنے بھی اسلامک ملک ہیں, بلکہ ایون دوسری کنٹریز بھی ہیں, ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے ٹف مقابلے ہوتے ہیں, کتنے سنگین الیکشنوں کی کمپین ہوتی ہے اور اسی طرح کی الزام بازی بھی ہوتی ہے اور دعوے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے. لیکن کوئی بھی جا کے نا ہولی جو جگہیں ہوتی ہیں, پلیسز ہوتی ہیں, اس کے اوپر جا کے کوئی بھی اس طرح کا ریئیکٹ نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, سعودی عرب کی اپنی سیاست دیکھ لیں, اس کے بعد انڈونیشیا دیکھ لیں, ملائیشیا دیکھ لیں, تو یہ ساری اسلامک کنٹری ہیں, انہوں نے تو کبھی جا کے ایسی کوئی حرکت وہاں پہ نہیں کی. تو ہم وہ واحد قوم ہے دنیا کی جو ذلیل ہونا شاید ہمارے مقدر میں لکھا ہے یا ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں. تو میں بغیر کسی پارٹی بازی کی یہ بات کر رہا ہوں کہ جو نعرے وہاں پر لگے ہیں, یقین مانیے کہ اس سے اگر ہم اہل ایمان جو لوگ ہیں, ہمارے اگر دل دکھے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کیا نہیں دکھا ہوگا. اور وہ جو حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے صحابہ کرام کو کہ آپ اپنی آواز تک اونچی نہ کرو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو اس طرح کی نعرے بازی کرنا اور وہاں پر ملک کے پرائم منسٹر کو اس کو آپ اس طرح زج کر رہے ہو وہاں پر, اور شاہ زین بگٹی کے جس طرح بال کھینچے گئے, پھر ان کے پیچھے ایک کراؤڈ بھاگا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہو؟ آپ اس ملک میں آؤ, اس ملک میں جو مرضی آپ کریں, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ابھی الیکشن آنے والا ہے, الیکشن کے اندر آپ نے جو تیر چلانے ہیں وہ چلا لیں. اور اس سے پہلے ایک بات اور بھی ہے مشکور بھائی, دیکھیں 4 سال آپ کی حکومت نے, تقریباً 4 سال آپ نے گزارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. آپ نے کیا کیا اس قوم کے لیے؟ تبدیلی کا ایک نعرہ لے کر آئے, اس کے بعد جناب آپ نے کہا کہ ہم سب کچھ بدل دیں گے, نیا پاکستان بن جائے گا. کیا ہوا اس میں؟ کیا نیا تھا؟ کیا کرپشن کے سٹوریز سامنے نہیں آ رہی؟ کیا فرق گوگی سے لے کے اور ادویات کے سکنڈل تک اور ساری چیزیں, تو آٹا, چینی, مالم چبا, بی آر ٹی, تو یہ اتنے معاملات ہیں, اتنی بڑی کرپشن کے سکنڈل ہیں, ان کو پروب کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. اور عوام کا یہ ہے کہ عوام بیچاری اس کو کبھی کس نعرے کے پیچھے لگا لیا جاتا ہے. ابھی ایک نیا نعرہ ہے, ہم خوددار قوم ہیں. یار اگر آپ خوددار قوم ہو تو آپ آئی ایم ایف کے گھٹنوں میں جا کے کیوں پڑ گئے تھے؟ میرا سوال ہے. اگر آپ خوددار ہو تو کشمیر کو کیوں بیچا ہے؟ میرا سوال ہے کہ اگر آپ خوددار ہو تو ٹرمپ کی کمپین کیوں چلاتے ہو؟ اگر آپ خوددار ہو تو اپنے سالے کی کمپین جا کے لندن میں کیوں چلاتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ خودداری اور اس طرح کے نعرے اور تبدیلی اور یہ سب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم باشعور ہے, وہ سمجھتی ہے ان نعروں کو کہ صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے, ووٹ بٹورنے کے لیے یہ سارے چکر چلائے جاتے ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس قوم کے لیے, اس کو ریلیف دینے کے لیے اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور آخر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. شہباز شریف صاحب کے لیے چاہے یہ 6 مہینے ہیں یا سال ہے یا 1.5 سال, جو یہ ٹینیور رہتا ہے, ان کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ, سب سے بڑی چیز جو ہوگی وہ عوام کو ریلیف ہوگا. اگر وہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب نہ ہوئے تو یقینی طور پر ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے پیچھے پنجاب کے اندر پرفارم کیا ہے, اس طرح کی پرفارمنس دکھائیں گے یہاں پر, تو تب جا کے وہ اگلے الیکشن کے لیے اپنی پوزیشن بہتر کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح کا عوامی لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب, جس طرح کی ان کی, مطلب آپ دیکھیں اگر صبح اٹھ کے اب پہلے دن ہی آپ 7 بجے آفس پہنچ جاتے ہیں, پی ایم آفس, دیکھیں یہ چیزیں ایک مطلب ایک رول ماڈل ہوتی ہیں معاشرے کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ اس سے ایک دم کوئی تبدیلی واقع ہو جائے گی, لیکن آپ ایک مثال سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس طرح ہفتے میں آپ نے 2 چھٹیوں کی بجائے 1 کر دی, یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے جس سے آپ کے قوم کے اندر ایک میسج جاتا ہے کہ یار متحرک ہونا ہے, ہم نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ترقی پذیر ممالک ہیں. اب اس کے اوپر ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے جی کہ آپ کو سی ایم سے نکل کے پی ایم پہ آنا چاہیے, اس کیٹیگری میں آنا چاہیے کہ آپ آفس میں بیٹھو, آپ حکم چلاؤ. لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کا پی ایم عوام کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ کے منصوبوں کی نگرانی کر رہا ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے. تو میں دیکھیں 4 سال میٹرو, جس طرح آپ بھی اسلام آباد سے ہیں, میں بھی اسلام آباد میں ہوں پچھلے 20 سالوں سے, میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ منصوبہ کس طرح لٹکا ہوا تھا. دوستوں بات لمبی ہوگی کیونکہ ہم نے دورہ پہ رکھنا تھا. آپ کائنڈلی بتائیے گا مختصر سا آخر میں کہ دورے کا ہمیں کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ جو چائنا نے لقب دیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو, بلکہ خادم اعلیٰ شہباز شریف کو, اسپیڈ پنجاب, اسپیڈ شہباز شریف, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیڈ پنجاب اسپیڈ پاکستان میں تبدیل ہو جائے گی؟ جی مشکور بھائی, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اور مجھے امید ہے کہ سعودی عرب سے, جو پہلا آپ کا سوال تھا, سعودی عرب سے جس طرح کا ریلیف کی توقع ہے,
انشاءاللہ وہاں سے ریلیف ملے گا، چونکہ شریف برادران کے خادمین حرمین شریفین کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں. ایک ملکی سطح کے اوپر لیڈرز کے جو آپس میں تعلقات ہیں تو اس سے ہٹ کر بھی فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ. تو مجھے امید ہے کہ جب شہباز شریف صاحب ملک میں آئیں گے تو وہ ایک اچھی بڑی پریس کانفرنس کریں گے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ اگریمنٹ کیا ہے یا یہ بات ہوئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ ان کو نامراد واپس نہیں لوٹیں گے. وہ سپیڈ پنجاب جو ہے، دیکھیں شہباز شریف صاحب نے پہلے 2-4 دنوں میں یا ہفتے میں ہی انہوں نے دکھا دیا کہ جو پنجاب کے اندر میری سپیڈ سی اس سے کہیں تیز رفتار سے میں انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے جاؤں گا، اور یہ ان کے لیے ضروری بھی ہے، ان کی سیاست کے لیے بھی ضروری ہے، اور ویسے بھی ان کی باڈی لینگویج ہے ہی، وہ کام بھی اسی انداز میں کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر رہے، یہ 1.5 سال کا ٹینیور اگر ان کو پورا کرنے دے دیا گیا تو اس ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا اور اس قوم کے لیے بھی اچھا ہوگا. جی زہروان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ نے زہروان صاحب کی گفتگو سنی تو بڑی امید ہے کہ یہ بڑا اچھا کامیاب دورہ رہا ہوگا، اور UAE سے بھی ہمیں کچھ خوشخبری سننے کو ملے گی تاکہ جو ہماری یہ معیشت کی ڈوبتی ناؤ ہے کنارے لگ سکے، اور شہباز شریف قوم کو اپنے وعدے کے مطابق معیشت کو دوبارہ راستے پر لا سکیں. جی اپنے میزبان مشکور علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آج کی بات.